بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بار بار پی ڈی ایم حکومت باشمول نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور ان کے جتنے بھی وزیر ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے منہ سے، خاص کر رانا ثناء اللہ کے منہ سے بار بار یہ بیان آتا رہا کہ عمران خان کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزولو کرے تو ہم جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بات کی جائے مریم نواز کی تو انہوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کے پی کی اسمبلی ڈیزولو کرے، پنجاب کی اسمبلی ڈیزولو کرے اور ہم جنرل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا کریں گے تو وہ ان کے نقصان میں جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جتنی بھی کوشش کی نئے الیکشن کرانے کے لیے، جنرل الیکشن کرانے کے لیے، انہوں نے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پارٹیوں کو بھی بار بار مذاکرات کرنے کے لیے پیغام بھیجے، لانگ مارچ کیا، قاتلانہ حملہ کروایا، سارا کچھ کیا، لیکن پھر بھی الیکشن کی طرف بات نہیں جا رہی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب نے کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا جب فیصلہ کر لیا تو 2-4 دن پہلے آپ لوگوں کے سامنے ساری گیم کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طرح سے انہوں نے پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد جمع کروائی اور اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے جو گورنر پنجاب ہے اس کو کہا، اور اس کے بعد جو بات کے اوپر عمل پیرا نہیں کر سکے انہوں نے پرویز الہی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ وہ اپنا کیس عدالت میں لے گئے اور وہاں سے ان کو ریلیف ملے گا اور اب دوبارہ ان کی حکومت واپس آ گئی۔ اب ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ 11 جنوری تک اعتماد کا ووٹ لیں، اور جب تک وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے تب تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے اور اپنی جتنی بھی کاروائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ کر سکتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جس طرح نارمل وزیر اعلیٰ ہوتا ہے سیم اسی طرح ہی رہیں گے، لیکن 11 تاریخ تک ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اگر وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ حکومت ڈیزولو کر لیں، لیکن انہوں نے عدالت کے سامنے ایک حلف نامہ لیا ہے جس کے مطابق وہ 11 جنوری سے پہلے، مطلب کہ جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لے لیتے، جس کی ڈیڈ لائن 11 جنوری ہے، تب تک وہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کر سکتے۔ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جتنے بھی بیان آتے رہے پی ڈی ایم کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے، مزید جتنے بھی ان کے وزراء ہیں ان کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے پی کی اسمبلیاں توڑ دیں، پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، تو اب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کب تک بھاگیں گے، کتنا بھاگیں گے اور کہاں تک بھاگیں گے، کیونکہ آخر کار آنا تو الیکشن میں ہی ہے اور آخر کار سامنا تو عوام کا ہی کرنا پڑے گا۔ اب بات کی جائے پی ڈی ایم کی الیکشن کے عمل کی، تو اس وقت جتنے بھی ان کے بیانات ہیں کہ الیکشن سے ہم بھاگ رہے ہیں یا الیکشن نہیں ہونے دیں گے یا الیکشن وقت پر ہوں گے، لیکن اس کے پس پردہ نون لیگ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کا جو اینڈ والا نتیجہ نکلنا ہے وہ جنرل الیکشن ہے۔ جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوں گے تب تک ملک میں نہ معاشی بحران ختم ہوگا نہ سیاسی بحران ختم ہوگا۔ تو ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے اور اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی معزز شخصیت کی طرف سے کبھی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے اپنی پارٹی میں جو الیکشن کی تیاریوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ مختلف لوگوں کو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کو کہاں پر سیٹس دینی ہے، کس کو کہاں پر سیٹس نہیں دینی، کہاں پر ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے اور کہاں پر ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور بات کریں اگر اتحاد کی تو یہاں پر ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے، کیونکہ پنجاب میں عمران خان کا اتحاد ہو رہا ہے کاف لیگ کے ساتھ، وہاں پر کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں جو دونوں آپس میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے اور دونوں آپس میں متبین ہیں، مطلب کہ وہ کمفرٹیبل ہیں کہ ان کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کا بھی نام ہے اور عمران خان کا تو نام پورے پاکستان میں ہے، وہ تو دونوں کو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ تو کاف لیگ کو ہوگا، کیونکہ عمران خان کی اس دفعہ جو مقبولیت ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ ہوگا یقینی طور پر اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کاف لیگ کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں عمران خان کا اگر وہ وفاداری اپنی پوری ثابت کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ آپس میں مطمئن رہیں گے اور ان کا کوئی ایسا اختلاف سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر بات کی جائے پی ڈی ایم کی تو وہ جو آگے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب گورنمنٹ بنائی تھی، جب بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، ان تمام لوگوں نے فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم بنائی تھی، تو جب آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا
तो तभी उन्होंने एक मायदा किया था कि हमें पंजाब में सीट एडजस्टमेंट चाहिए, जिसको तब तो शहबाज शरीफ को ये लग रहा था कि मैंने गवर्नमेंट इंजॉय करनी है, वजीर आजम बन जाऊँ एक दफ़ा, जिस तरह जैसे मुझे मर्जी बनना चाहे, तो इन्होंने हर एक बात की हाँ में हाँ मिला ली। लेकिन अब जब इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ भी पिटता जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में एक बयानिया बना हुआ था कि स्पीड से इन्होंने पंजाब को चलाया है, और पंजाब में वाकई जो शहबाज शरीफ है उनका एक अच्छा नाम था, क्योंकि पंजाब में जितना भी वोट बैंक नून लीग का था वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता था, और वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस अपने हाथ वजीर आला रहते हुए उन्होंने अडोप्ट की है। तो जितने भी उनके वजीर आला के काम थे वो अवाम के अंदर भी मकबूल थे। लेकिन ये जो स्पीड है ये पिट कर रह गई जब वो वजीर आजम बने, क्योंकि यहाँ पर स्पीडें तो चली नहीं। वजीर आला होता हुए आपने रहना होता है पाकिस्तान के अंदर, आप कभी किसी जगह का दौरा करने चले जाते हैं, कभी एवं कहीं जगह का छापा मार लिया, आपने ये क्या किया, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों को पकड़ लिया, एवं सारे ड्रामे, तो कभी वो कर लिया, तो आप अवाम के अंदर अच्छा खासा अपना वोट बैंक बना लेते हैं, मकबूल भी रहते हैं। लेकिन वजीर आजम जब आप होते हैं तो फिर आपके पास पूरे मुल्क की सदारत होती है, फिर आपको उन जगहों पर भी जाना होता है जहां पर आपका वोट बैंक ही नहीं होता। लाइक शहबाज शरीफ आप सिंध के भी वजीर आजम है, केपी के भी वजीर आजम है, और पंजाब के भी वजीर आजम है, और बलोचिस्तान के भी वजीर आजम है। तो इस सूरत हाल में बहरहाल ये बातें हम बाद में कर लेंगे अगले व्लॉग में। बात हम ये कर रहे थे कि जो उनका इत्तेहाद है वो किस तरफ जाएगा। अगर पीपल पार्टी सीट एडजस्टमेंट मांगती है पंजाब में, तो आपको भी पता है नाजरीन कि पंजाब में जो पीपल पार्टी है उसका वोट बैंक बिल्कुल मर चुका है। इस वक्त उनका कोई भी वोट पंजाब के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। शायद कोई बुजुर्ग आदमी हो जो अभी भुट्टो के नारे लगाते हों तो कुछ वोट हों, लेकिन इतने वोट नहीं है कि वो पूरे पंजाब में एक सीट भी जीत सकें। कुछ वोट तो मिल ही जाते हैं, बंदा आजाद भी खड़ा हो तो उसको डाल ही देते हैं। और इसके बरक्स अगर बात की जाए सिंध असम्बली की, तो सिंध में नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं है। वहां पर अगर वो अकेले इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको भी कोई एक सीट जीतने के भी मुतरादिफ उनके पास वोट नहीं है। हर एक हल्के में वो कुछ वोट लेंगे कि जिसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन इतने वोट नहीं ले सकते कि वो अपनी वहां पर सीट बना लें। तो नून लीग का वोट सिंध में नहीं है, सिंध का जो हुकूमत है उनका वोट पंजाब में नहीं है, तो वो सीट एडजस्टमेंट करके अपनी पार्टी के अंदर, अपने हलके के अंदर, अपने सूबे के अंदर एक कंपटीशन को दोबारा, जो कि एक कंपटीशन डेड हो चुका है, उसको दोबारा उठाएंगे। तो ये एक ऐसा फैसला है जो ना नून लीग लेना पसंद कर रही है और ना आसफ अली जरदारी साहब। क्योंकि अगर इमरान खान की पार्टी को देखा जाए तो इमरान खान साहब के बाद उनका जो ख्याल है वो ये है कि पीटीआई का उसके बाद कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन हमारे पास क्योंकि मरीम नवाज है, तो पंजाब में फिर 100% जितनी भी सीट्स होंगी वो सारी की सारी नून लीग की हैं। लेकिन अगर वो सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में जाते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को इधर कंपेन करने का मौका देते हैं और अपने कैंडिडेट को हटाकर पीपल पार्टी को मौका देते हैं, तो इमरान खान के बाद तो तीसरा कंपटीटर तो ये खुद पैदा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मर चुका है, क्योंकि पंजाब में पीपल पार्टी का वोट है ही नहीं। तो इस बात को पेश नजर रखते हुए ये कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक तीसरी पार्टी को, जिसको बड़ी कोशिशों से नवाज शरीफ ने बड़ी मेहनत करके पीपल पार्टी का वोट पंजाब से ख़त्म किया था, क्योंकि पंजाब में पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक कभी ना कभी एग्जिस्ट करता था। इसी वजह से तो बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी, भुट्टो वज़ीर आज़म बना था और आसिफ जरदारी भी सदर बने थे। वोट लिया था तो वो बने थे, लेकिन वो जितना भी वोट बैंक था, क्योंकि इमरान खान तो सियासत में अब आए हैं, पहले इन्होंने आपस में इनको पीट के ये चोर है, उन्होंने कहा वो चोर है, ऐसे कर करके अपने अपने सूबों में से दूसरी पार्टी का वोट बैंक खत्म किया। तो अब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा वो वोट बैंक वापस आए और इमरान खान के बाद एक तीसरी कंपटीशन पार्टी हमारे सामने आए। इस वक्त जो नून लीग चाहती है, जो एक खबर है कि नवाज शरीफ को किसी करीबी बंदे ने, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने एक मशवरा दिया कि इस दफा आप इमरान खान साहब को आने दें, क्योंकि इस वक्त जो माशियत का हालात है, जो माशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो मुल्क के खजाने के हालात हैं, वो इतने बुरे हैं कि चाहे आपकी हुकूमत आए, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत आए, जिसकी भी अगली हुकूमत आएगी वो उसकी आखिरी हुकूमत होगी, क्योंकि अवाम उससे इतना ज़्यादा तंग आ जाएंगे, क्योंकि उसको अगर मुल्क को चलाना है तो नहायत ही मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे।
جس میں مہنگائی بھی ہو سکتی ہے. اب مہنگائی تو ابھی بھی بہت زیادہ اور شدید مہنگائی ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی دو گنا ہو جائے تو آپ مجھے خود بتائیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو، کیا ہم اس کو دوبارہ ووٹ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو اس وقت جو نون لیگ کی پلاننگ ہے ان کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت عمران خان کی آنے دیتے ہیں. آنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی ذہن کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ عمران خان کی جو اگلی حکومت ہے وہ بھی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اس کو آنے دے رہے ہیں، ادروائز اس کی کوئی اوقات نہیں. جبکہ جتنا بھی الیکشن لڑ لیں اگلی حکومت آنی عمران خان کی ہے. بس فیصلہ اتنا ہونا ہے کہ وہ 2/4 آتی ہے کہ 3/4 آتی ہے، لیکن اگلی حکومت آنی عمران خان کی ہے. تو ان کے جو دعوے ہیں کہ عمران خان کو اگلی حکومت ہم دے رہے ہیں، ایک چانس دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، عوام کے سامنے اور پٹ جائے گا، تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے. اس میں عمران خان کا یا ہمارا یا کسی اور قوم کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف، کیونکہ وہ جو ایک سپیڈ والا بیانیہ بنا ہوا تھا وہ تو فیل ہو گیا، کیونکہ اب عوام شہباز شریف کو تو ووٹ نہیں دے گی، لیکن مریم نواز کا ابھی بھی پارٹی کے اندر اہمیت ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ اس وقت اس موڈ میں ہیں کہ پنجاب میں یا جتنا بھی الیکشن ہو، پاکستان میں جتنا بھی الیکشن ہو، گورنمنٹ عمران خان کی آئے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پر وہ مریم نواز کو متعارف کرائیں، اور جتنی بھی ان کے اندر سیاسی کوتاہیاں یا سیاسی غلطیاں یا سیاسی کمزوریاں ہیں وہ ان کو ان 5 سالوں کے اندر مزید پولش کریں، اور اگلے سال 2028 کے الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کے لیے وہ عوام کے سامنے جائیں اور وہ عوام کے اندر ووٹ اپنا اکٹھا کر کے وزیر اعظم بن جائے. کیونکہ اگلی حکومت جس کی بھی آئے گی ان کے مطابق، نون لیگ کے مطابق، کہ وہ یا جس بندے نے ان کو پیغام دیا ہے اس کے مطابق جس کی بھی اگلی حکومت آئے گی عوام اس کو اگلی 2028 والی حکومت نہیں دے گی. تو جب 28 والی حکومت اس کو نہیں ملے گی تو ان کا پھر پلان یہ ہے کہ مریم نواز کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں، اور اس کے بعد اگلی حکومت 2028 کے لیے نواز شریف مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا دیکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.